السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الصفات پارہ نمبر 23 کی آیات نمبر 101 سے 110 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس خوشخبری دی ہم نے اس کو بغلام، ایک لڑکے کی، حلیم جو بڑا تحمل والا بردبار ہوگا۔ فلما، پس جب بالغا پہنچا، ماں اس کے ساتھ سایہ، دوڑ دھوپ کرنے والا، کوشش کرنے والا، یعنی جب بڑا ہو گیا، قالا یا بنیا، تو اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے بیٹے، انی ارا، پس بے شک میں دیکھتا ہوں، فی المنامی، خواب میں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو بتاؤ، دیکھو، ماذا تری، تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ قالا یا ابتی، تو بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، یا ابتی فعل، اے میرے باپ کر، ماں جو تم اور جس چیز کا تجھے حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی، تو جلد ہی پائے گا مجھ کو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صابروں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما، پس جب اسلما، جب انہوں نے حکم جو مان لیا، وتلہ للجبین، اور اس کی پیشانی کو ایک جانب، جب للجبین، تلہ گرا دیا، للجبین پیشانی کو، وانا دینی، پیشانی کے بل لٹا دیا، وانا دینا ہو، ہم نے اس کو ندا دیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقتا، تو تحقیق سچا کر دکھایا تو نے، رویا، اپنا خواب، انا کذالک، اس بے شک اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، محسنین، نیکوں کو، انا، پس بے شک، ھذا، یہ، لہوا، جو تھی، بلا آزمائش تھی، مبین، کھلی، فدینہ، اور فدیے میں، بدلے میں دیا ہم نے اس کو، بذبح، ایک ذبیحہ عظیم، بڑا ذبیحہ دے دیا، وترکنا، اور ہم نے چھوڑا، علیہ، اس بات کو، فی الاخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم نیکوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ۔ تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی بشارت دی، خوشخبری دی، پھر جب اس کے ساتھ وہ دوڑ دھوپ کی عمر پہ پہنچ گیا، تو اس نے کہا، اے میرے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا، اے میرے باپ، تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ تو جب دونوں نے حکم مان لیا، اور اس نے پیشانی کی ایک جانب گرا دیا، اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بے شک یقیناً یہی تو کھلی آزمائش ہے، اور ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا ذبیحہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے یہ بات چھوڑ دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الصفات کی آیت نمبر 101 سے 110 تک کی تفسیر کرنے لگی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام کا ہم واقعہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر کے انہیں ایک حلم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ حلم میں صبر ہوتا ہے، انسان کا اخلاق ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، زیادتی کرنے والوں کے بدلے میں صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کون سے بیٹے کا ذکر ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یا تو یہ دعا کافی عمر کے بعد کی تھی، یا ان کی دعا اور قبولیت میں کئی سال کا وقفہ ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، انہوں نے دعا کی تھی نا، اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا۔ تو فلما بالغ معہ السعی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیٹا دیا تو اس سے کیا بات کی، یا بنیا، یا بنیا، لاڈ پیار سے، جیسے اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یعنی پیار سے، لاڈ سے، جیسے ماں بائیں بچوں کا نام بگاڑ دیتی ہیں، کہ کہتی ہیں میرا بیٹا، میرا پیارا، میرا پتر، میری پتری، تو ایسے ہی جب پیار سے بچوں کے نام بگاڑے جا سکتے ہیں، پیار سے ایسا نام بولنے میں اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، ویسے اسے اسم مستقر کہتے ہیں،
یعنی میرا چھوٹا بیٹا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا اس سے بات کی؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، غیر ذی زرع وادی میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا انتظام کیا، پھر ان کو بسایا وہاں پہ، وہ تفصیل الگ سے ہے۔ بہرحال جب وہاں پہ ان کو چھوڑا، کافی عرصہ گزر گیا، تو آتے رہتے تھے کبھی کبھار ان کی خبر گیری کے لیے۔ جب بیٹا ان کے ساتھ دوڑ کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی اس قابل ہوگا کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے نیا امتحان ان کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو بڑی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا، اور ویسے بھی بڑھاپے کی اولاد تو ویسے بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، تو خواب میں کیا دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کریں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی خواب بھی دیکھے تو وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے بغیر کوئی سوچے سمجھے بات کرنے کا ارادہ کیا، اور بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں ایسے دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کروں۔ باپ ارادہ پکا کرنے کے بعد ہی باپ نے بیٹے سے بات کی، اور بیٹا دیکھیں بیٹے نے کیا کہا، فانظر ماذا ترا۔ بیٹے کی رائے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وہ نہ مانتا تو وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم کی اطاعت میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ بیٹا اللہ کے حکم کے مطابق ضرور راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جو فرمایا تھا کہ حلیم لڑکا دے رہا ہوں، تو بیٹے نے بھی اس بات کا ثبوت دیا کہ واقعی حلیم ہے۔ قالا یا آبت افعل ما تؤمر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے خواب نہیں سمجھا بلکہ اللہ کا حکم سمجھا، اور کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہی کیجئے۔ تو دونوں باپ بیٹے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر دیکھیے انہوں نے کہا، اگر تم ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی اطاعت اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن ادب بھی دیا تھا۔ انہوں نے اپنی اطاعت اور قربانی کو اللہ تعالیٰ کی تابع قرار دیا، اور سمجھ گئے کہ یقیناً یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو کہتے ہیں کہ للجبین سے مراد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الٹا اس لیے لٹایا تھا کہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ دیکھ کر کہیں دل میں رقت اور ہاتھ میں کہیں لرزش ہی نہ پیدا ہو جائے، ہاتھ ہی نہ کانپ اٹھے، تو ان کو لٹا دیا۔ تو مطلب دونوں نے حکم اس چیز کا مان لیا۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ، اور پوری دنیا میں رہتی دنیا تک ایک مثال، اور کبھی دوبارہ ایسی مثال نہ سننے کو ملی نہ دیکھنے کو ملی۔